خداوند آپ کو برکت دے، وہ گھرانوں سمیت خدا بلیس کرے. اور میرے عزیزو، جب میں آج اس کلام کو آپ کے ساتھ لے کر کھڑا ہوں تو ایک بڑی خاص میں بوجھ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ایک خاص میرے اوپر خدا کی خدمت کی ذمہ داری ہے ہر خادم کی طرح کہ میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کروں. اور میں ان خادموں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری سچائی کا پتہ ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق روح القدس ہمیں پوری سچائی تک لیڈ کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص اس خیال سے دنیا میں مسیحی ہے کہ اس کو سب پتہ ہے تو یہ فیز جو ہے یہ انکریجنگ نہیں ہے. دنیا کے نالج کے لیے کہا جا سکتا ہے تو لوگ خوشی بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سیف نہیں ہے یہ سمجھنا کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے. تاکہ میں خود بھی جو کچھ آج آپ سے بیان کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پریچ کیا. شاید کبھی پارشلی اس پہ غور تو کیا ہو، مگر ایسے کبھی میں نے بیان نہیں کیا کہ جب ہم خداوند کی مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں جو ایک حقیقت ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے ایسا ہی واقعہ ہوا. دراصل سچ مچ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کے اندر صلیب اٹھائی اور مصلوب ہوئے. لیکن جو ساری یادگاریں ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں کہ یہ کیوں ہوا. ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا اور کہاں ہوا، کب ہوا، سب کچھ، کیونکہ وہ سب کچھ ماضی ہے، پاسٹ ہے. لیکن جو اہم ترین کوشچن آج خدا نے میرے دل میں رکھا ہے وہ سامنے لکھا بھی ہے، وائی، کہ ایسا ہوا کیوں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونا پڑا، اس کو صلیب اٹھانی پڑی. یہ ہوا کیوں تھا؟ اور یہی زندگی کا گول ہے. اگر آپ کسی اچیومنٹ کے بعد یا کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس کی وجہ نہ دریافت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس حقیقت سے اپنی آنکھیں چرا رہے ہیں جس کے لیے وہ کام ہوا. اگر کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے وہ خدا ان کی مصلوبیت کو یاد کرتا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اٹ از انکریجنگ، ویری گڈ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح نے کیسے دکھ اٹھایا اور کتنا ظلم جو تھا وہ یہودیوں نے اور رومی حکومت نے ان پر کیا. یہ ایک ٹروتھ ہے. لیکن یہ سچائی میرے عزیزو ختم نہیں ہو گئی کہ ظلم ہوا. یہ تاریخ کا حصہ ہے اور آلموسٹ ساری اناجیل کے اندر خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر ملتا ہے. اور پھر بار بار آگے نئے عہد نامہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی موت کا، اور ڈفرنٹ معنوں کو سمجھانے کے لیے. اور پرانے عہد نامے کے اندر بھی خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ ہم سب کے لیے جو زندہ ہیں بڑا چیلنجنگ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. کیونکہ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہوا کہ ایک گورنمنٹ دنیا میں آئی تھی اور وہ اپنا کام کر کے ختم کر کے چلی گئی. نو، ایسا نہیں ہوا. جو صلیب پر ہوا ہے وہ زندہ ہے اور وہ یہاں موجود ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہم اس کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسے معلوم ہے، اس کی مصلوبیت کو یاد کیا جا رہا ہے. اب جیسے بہت خاندانوں میں بچے اپنے ماں باپ کو ان کے ماضی کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اگر وہی بچے اس کی ریزن نہ جانتے ہوں کہ یہ دی کیوں گئی تھی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سے ساری خوشی مل گئی ہے. یہ بہت سادہ سی لاجک ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کریں اور وہ آپ کے کرنے کو تو بہت سراہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اس ریزن کو جس کے لیے وہ کیا گیا ہو کام، اس ریزن کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کی گئی ہو، تو یہ کتنا معیوب ہے، یہ کتنا irrelevant ہے کہ ہم خداوند کو کیا بتا سکتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا،
میں ایک ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ کتنا ڈسپوائنٹنگ ہے کسی بھی شخص کے لیے جس نے ایک دردناک موت سہی ہو اور خدا کے کلام کو پورا کیا ہو اور انسان اس کے اس دکھ کو جانتا ہو کہ وہ ہمارے لیے ہوا ہے، لیکن اس کی ریزن جاننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ اور اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس مصلوبیت کے بارے میں جو خدا نے آج کے کلام کو دی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے اپنا گول مل جائے گا، یعنی کہ مجھے میرا گول مل جائے گا۔ تو یہ ایک بارگین ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز سونپ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں نجات مفت ہے کیونکہ وہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے لیے ایک بے عیب شخص ہی قربان ہو سکتا تھا اور خدا یسوع مسیح ہی ایک بے عیب بندہ بنا ہمارے لیے۔ یہ کام مفت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف اس سے کام ختم ہو گیا ہے اور ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے تو یہ بائبل کی ترتیب تو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے، لیکن سرٹن کنڈیشنز ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں خدا یسوع مسیح کو ایک عورت نے کہا، میں چاہتا ہوں اس کو آپ میرے ساتھ کھولیں، لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب۔ کچھ دیر کے لیے میں کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر میں اس کو اینڈ اپ کر دوں گا اس میٹنگ کو، پھر آپ تک میرا مقصد ہے کہ میں اس کو بہت پرولونگ نہیں کرنا چاہوں گا۔ یسوع مسیح نے کلام سنا رہے تھے اور بدروحوں کو نکالا، اور اس طرح کا واقعہ ہمیں 11ویں باب میں ملتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے دعا کے حوالے سے بھی خوبصورت باتیں سکھائی ہیں۔ 27 میں لکھا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا، یسوع مسیح کہہ رہا تھا، تو ایسا ہوا بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، یعنی کہ تیری ماں بڑی مبارک ہے جس نے تجھے جنم دیا، تیرے جیسے بیٹے کو پیدا کیا جو دنیا کے لیے اتنا بڑا آرام لے کر آیا کہ غریبوں، تنگ اور بدرو گرفتہ لوگوں کو اور بیماروں کو چنگائی بخشے۔ یس آف کورس، جواب کیا یسوع مسیح نے دیا؟ 28 میں پہ لکھا ہے، اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، میری ماں بڑی اسپیشل ہے، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں، مقدسہ مریم سے زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ آپ شاید اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا اس تعریف کے بعد کیا ایک عام آدمی اپنی اصل فکر مندی چھپا سکتا ہے؟ خداوند لگتا ہے کسی خاص، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے سارے انتظام کو دیکھ کر ہمارا شکریہ ادا کریں، ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کریں اور ہم آپ کو چیزیں دکھانے لگیں، یہ وہ، اور ہم آپ کی تعریفوں میں لگ جائیں اور آپ جلدی سے کہیں یہ گھر گرنے والا، جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ آپ بات کیا کر رہے ہیں، بات ہو کیا رہی ہے، یہ تو ابھی تعریفیں چل رہی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں کس رے میں رہا ہوں اور میں نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، پوائنٹ یہ ہے زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اس آبجیکٹو پر بات کرتے تھے، اور یہی سچویشن اب ہے ہمارے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب معجزے ہو رہے تھے یسوع مسیح خود دنیا میں تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ سہا تو اس کے بعد صرف وہ شاگردوں کو دکھائی دیے۔ جتنی بھی باتیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کی ہیں وہ پبلکلی نہیں ہیں، وہ پبلک کے پاس نہیں ہیں، وہ شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں کہ انہوں نے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے 40 دن تک، اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسی لیے شاید ہم اس گول کو بھی اس حد تک سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کا مقصد کیا تھا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بڑا ڈیسیجن کر لیں
या कोई भी शख्स कोई बड़ा डिसीजन कर ले, नो नीड टू। आप ग्रेजुअली अपने गोल की तरफ जाएं तो सही, कि आखिर करना क्या है, आखिर क्या चीज है जो मेरी जिम्मेदारी है। और खुदावंद यीशु मसीह का जो मेरे अजीजों खुदा का कलाम है ना, ये एक इंफॉर्मेशन बुक नहीं है कि काश ऐसा ही होता कि सिर्फ इंफॉर्मेशन होती, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी जाती, एक दूसरे को सुनाई जाती, आधे पौने घंटे का कलाम सुनाया जाता, मगर नहीं। अगर ये कलाम अमल में नहीं लाया जाएगा तो ये कलाम अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगा। यीशु मसीह ने कहा मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहराता, ये कलाम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, यही तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। आज जो कलाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, कल को ये तुम्हारे लिए अदालत में खड़ा हो जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कुछ करने को कहा गया था। उसके बाद मसलन इस साल मैंने इस आयत को कई दफ़ा बोला और पढ़ा है। अगर आपके पास किताब मुकद्दस है तो 2 Corinthians chapter 5 की verse 15 निकालें। लिखा है यीशु के बारे में, पौलुस 2 Corinthians chapter 5 में कहते हैं, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ। सब निकाल लें प्लीज, इनके पास किताब मुकद्दस, अगर आपके फोन में ऐप है आप खोल सकते हैं। पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब, 2 Corinthians chapter 5 verse 19 लिखा है, एक ही आयत है, 15वीं आयत। लिखा है और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ, यानी यीशु मसीह, वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जी, आगे को अपने लिए ना जी, तो फिर क्या करें, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। ये आयत जो है, ये एक मशवरा नहीं है कि मैं इसको चूज कर भी सकता हूं और चूज नहीं भी कर सकता हूं। तो ये कलाम जो है एक चॉइस के लिए नहीं है, खुदा ने दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आप उसमें से कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ को रख लेते हैं। ये सिर्फ मुनादी क्या तक है कि मैं एक आज खूबसूरत फॉर्मेट के अंदर कलाम सुना रहा हूं, क्योंकि ये मेरी हमेशा से डिजायर है कि मैं घर में कलाम सुनूं। मुझे घरों के अंदर खुदा का काम करने का बहुत शौक है और मैं जानता हूं खुदा बहुत जल्द इसे पूरा करने को है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्डिंग्स के खिलाफ हूं या बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं एक घर में खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूं। तो मेरे अजीजों, यहां पर हमको जो कुछ कहा गया है वो कुछ जानने के लिए है कि हम कैसे यीशु मसीह के साथ के लिए जी सकते हैं, हम कैसे यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकते हैं। और मेरे अजीजों, शायद बहुत सारे लोग ऐसी आयत को गौर से नहीं पढ़ना चाहते। आपने इस आयत को किसी कैलेंडर पे नहीं देखा होगा, आपने ये आयत जरूर कैलेंडर पे देखी होगी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसमें भी जो ईमान लाए वाला हिस्सा है वो एक तरह से निग्लेजेबल है बहुत सारे लोगों के लिए। वो सिर्फ खुदा का प्यार ये बताते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मत्ती की इंजील में और लूका की इंजील में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। उसके बाद की जो सारी जिंदगी है जमीन की, ये उसके बाद है और काइंडा इररेलेवेंट है। हम उसकी रेलेवेंस बना नहीं सकते। अगर आप छोटी सी भी कैलकुलेशन करें और आप किसी को बताएं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मुझे खुद भी नहीं पता, हमारे पास कितनी दौलत है, मैं खुद भी नहीं पता, तो जो सुनने वाला है वो सोचेगा वाकई काफी अमीर है।
جن کو یہ نہیں پتا ہماری دولت کتنی ہے. اور اگر آپ پوچھیں کیا ہم آسمان کی بادشاہی پر جائیں گے تو ہم کتنے سال وہاں رہیں گے خدا ان کے ساتھ, تو کاؤنٹلیس ایئرز ہیں. ہم ہمیشہ تک خدا ان کے ساتھ رہیں گے. اور اگر ہم خدا ان کے ساتھ ہمیشہ تک نہ رہ سکے تو پھر ایک اور جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ رہیں گے, جو ہے ہمیشہ کی آگ. اب جب ہم کہتے ہیں ہمیشہ کی آگ تو اس کا یہ نہیں مطلب یہ ایک فیک سٹوری ہے بائبل میں لکھی ہوئی اور ایسا کچھ ہونے والا نہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آگ ہے. ہمارے پاس دو مقام ہیں, ایک آرام ہے اور ایک کوئی دوسری جگہ ہے, لیکن دونوں میں سے ایک جگہ چلے جانا ہے. جیسے یہاں پر سانس رکنی ہے, چاہے اسمارٹ فون کتنا بھی فاسٹ ہے, چاہے اس کی انٹیلیجنس کتنی فاسٹ ہے, اس سے پہلے کہ کوئی کسی شخص کے جانے کا یعنی میرے جانے کا کسی کو کانوں کان خبر ہو, حتیٰ کہ میرے اپنے گھر والوں کو بھی, اس سے پہلے میں اپنی منزل پر ہوں گا جو میری طے ہے. اور یہ بائبل کے مطابق ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. تو جو گھر کا چینج ہونا ہے وہ ڈسکنیکشن نہیں ہے, اور یہ بائبل ہے. یسوع مسیح نے قبر اور موت پر اسی لیے فتح پائی کہ مجھے اور آپ کو زندگی کی امید دے سکے کہ ایک ہے جو موت کے اندر سے ہو کر آیا ہے اور اس نے موت کو ہرایا ہے, اور ہم اس کے ساتھ جیتے رہیں گے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا اس کا مطلب ہے میں زندگی کے 80 سال اب خدا کے ساتھ چلوں, اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں 100 سال خدا کے ساتھ چلوں گا, 100 سال میں خدا کو دے دوں اور میں ابدیت میں چلا جاؤں. ابدیت تو 2-3 سالوں کی ہوتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا یہ تشریح ہوگی ابدیت کی, ایور لاسٹنگ کی, آلویز کی, وداؤٹ اینڈ کی یہ تشریح ہوگی کہ 80 سال کی 100 سال کی زندگی ہم نے ٹریڈ کی ہے خداوند کے ساتھ. خداوند میرے گناہ تو نے اٹھائے ہیں, اب تیرا بوجھ میں لے لیتا. تو میرے لیے ہوا ہے, میری موت لی ہے, میں تیری زندگی لے لیتا. تیری موت نہیں تیری زندگی لے لیتا, اب میں تیری زندگی جیا کروں گا. پولس کیا کہتے ہیں غلطیوں کو, اب میں زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے کے ایمان سے گزارتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کیا. اس نے مجھ سے پیار کیا ہے. یہ پیار ہے, محبت ہے خدا کی کہ اس نے اپنی جان میرے لیے دی ہے, اور اب ریٹرن میں اسے پیار چاہیے. none else will work. کچھ بھی اور آپ دے کر خدا کو خوش نہیں کر سکتے. جو شخص آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو اس کو ریٹرن میں پیار کرنا پڑے گا. وہ آپ کے پیار کو چیک نہ کرے کچھ عرصے تک, اٹس اوکے, اٹ ورکس. لیکن جو کچھ بھی کوئی کسی کو دیتا ہے وہ اس کا ریٹرن چاہتا ہے. اور پہلا حکم یہ ہے تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. عبادت, دعا, روزہ, کلام پر عمل, یہ سب کچھ خدا کی محبت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف محبت ہی ہے جو اس کو آسان بنا سکتی. جو لوگ خدا کے ساتھ محبت میں جڑے ہیں ان کے لیے یہ سفر کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جو ڈیل کے لیے جڑے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم خدا سے ڈیل بھی بنا سکتے ہیں. ہاں, خدا جو ہے ایک طرح کی انشورنس پالیسی بھی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں کہیں وہ آپ کو بیماری نہ کر دے, آپ خدا کے ساتھ چلیں کہیں جاب بھی نہ چھوٹ جائے, حادثہ ہی نہ ہو جائے. تو these are also the purposes, but none is like eternal life. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ سوچیں, ہم خدا کے لوگ ہیں اور میرے پاس نوجوان بیٹیاں بیٹھے ہیں. آپ سوچیں, میرا پوائنٹ کہ اگر خدا میرا باپ ہے جو ہے اور اس کے پاس 2 مکان ہیں, ایک مکان سونے کا بنا ہوا, اس کی سڑکیں بھی سونے کی ہیں اور وہاں رونا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں میرے باپ کا تخت ہے
اور وہ مجھے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے دنیا میں. کیا جب میں دنیا سے جاؤں گا کیا یہ میرا نقصان کا دن ہوگا یا میرے فائدے کا دن ہوگا؟ سمپل سی کیلکولیشن کر کے سوچیں کہ ہم دنیا سے جانے کو کتنا ریزسٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا کہ خودکشی کر لیں چاہیے, لائف کو پیار نہیں کرنا چاہیے, اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں. نو, پوائنٹ از ناٹ دس. پوائنٹ از دس کہ ہاؤ مچ وی نو اباؤٹ گاڈ. پالوس کہتے ہیں جی تو چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں. لکھا ہے present in the body, absent from the Lord. جب تک میں اس بدن میں ہوں خدا کے ہاں سے ایبسنٹ ہوں, اور وہی خدا ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے پاس میرا جانے کو دل نہیں کر رہا. بلیو کریں, میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں, میں خدا کا شکر ہر طرح سے میں خوش ہوں. لیکن جس دن بھی خدا مجھے کہے گا لیٹس موو آن, میں آپ کو بتاؤں میں بہت بچہ تھا جب میں نے خداوند کی ڈیزائر کی تھی اس کے ساتھ رہنے کی. 7 یا 8 سال ہوں گے, بہت ارلی جب مجھے خداوند سے پیار تھوڑا تھوڑا ہوا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے کوئی بڑی پاک زندگی گزاری ہے, میں بہت لو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مگر آپ سوچیں جو شخص تقریباً 50 سال ایک شخص کو دیکھنے کے لیے جیا ہو اور اس کو چانس ملے وہ مس کرے گا. ہاں جب کوئی چلا جاتا ہے پیچھے والوں کو نقصان ہے, اور جو چلا جاتا ہے اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب اس کو موقع ملا تھا, اور یہ وقت ایک دولت مند کو ملا. بائبل کے اندر لکھا ہے لوکا 16 باب میں ایک غریب شخص روحانی زخموں کا بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈال دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھے اور تربیت پائے. لیکن وقت آ گیا کہ لازر کا ٹائم آ گیا اور خدا نے اسے بلا لیا, اور وہی شخص جس کے گھر روز جشن ہوتا تھا وہی شخص اس عذاب میں جا کر ابراہیم کو کہہ رہا تھا اس کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا بگوئے اور میری زبان تر کرے. یس, کیونکہ یہ بھی سٹوری ہے اور بہتوں کے لیے بائبل سٹوری بک ہے, آپ کے لیے نہیں, آپ میں سے کسی کے لیے نہیں, نہ سننے والوں کے لیے. مگر دنیا میں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے یہ محض سٹوری بک ہے, محض سٹوری بک, نتھنگ مور دین دیٹ. وہ سٹوری پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہاؤ مچ بگ ٹروتھ وی آر گوئنگ ٹو. اور اگر آج کوئی مجھے کہے کہ پاسٹر ایرک آپ اپنی نجات کتنے میں بیچیں گے, نو ڈیل ایٹ, نن, نتھنگ, زیرو. سوچے بغیر میں کہہ سکتا ہوں نن. بلکہ میں خداوند سے دعا کرتا ہوں, خداوند میرا جسم ایک اچھا جسم نہیں ہے, یہ تیرے حکموں کو ماننے کے لیے ان ٹیون نہیں ہے, تو میری مدد کرنا تاکہ کہیں میں اپنی دوڑ نہ کھو بیٹھوں. تو مجھے بچانا, اور مجھے ہر روز خدا کے بیٹے کے لہو کی ضرورت ہے. اسی لیے میں ہر سال لوگوں کو کہتا ہوں جب آپ اس خالی سلیپ کو دیکھیں تو جو اس پر لٹکا تھا وہ پاسٹر ایرک کے لیے لٹکا تھا. مجھے دنیا میں کسی شخص کا بھی نام نہیں اپنے علاوہ آتا کہ کس کے لیے یسوع مرا ہے. آئی ڈونٹ نو. وہ پوری دنیا کے لیے مرا ہے, خدا کا شکر. وہ میری بیوی کے لیے, میرے بیٹوں کے لیے, سیویئر چرچ کے لیے مرا ہے, زوم فیملی کے لیے مرا ہے, خدا کا شکر. یس, بالکل ٹرو ہے. لیکن آئی ڈیل ہم پرسنلی. میں نے کبھی نہیں کہا تو دنیا کے لیے مرا ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے جب ماں باپ کے 5-6 بچے ہوں اور وہ کہیں نا آپ ہمارے ماں باپ ہیں, تو پھر وہ ایک دوسرے پر ڈال سکتے ہیں کہ وہ دیکھ لے گا, نہیں وہ دیکھ لے گا, نہیں وہ بھی دیکھ لے گا. لیکن اگر ایک بچہ کہے نا ماں تو بس میری ماں ہے, تو ماں کو صرف ایک ہی بچہ چاہیے ہوتا ہے, دیٹس اٹ. اور میں دنیا میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں سٹوریاں سنا رہا ہوں یا امپریس کرنے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں یا میں کسی کو افینڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. I love humanity, I respect people. I don't judge them at all. I don't judge them.
میرا کام عدالت کرنا نہیں، لیکن ایک گہرا زخم میرے اندر ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو پر ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ جو نجات پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو روح القدس پائے ہوئے ہیں، how much irrelevant they are کہ they don't care. آپ کیا سوچتے ہیں آپ سلیپ کے گیت گا لیں گے، میں سلیپ کا کلام سنا لوں گا تو اس سے پرپس سب ہو گیا؟ Not going to happen. گیت تو وہ بھی ہیں گانے والوں کو خود نہیں پتا ہوتا کیا گا رہے ہیں. میں ایک دفعہ ہم نے چرچ اسٹارٹ کیا اور ہماری ایک وائف گا رہی تھی، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تجھے بھاتا رہے. یہ سسٹر تہمینہ طارق کا گیت، یو آل ہرڈ اٹ. لیکن یہ میرا اقرار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ گیت نہ گائیں، نو ڈو اٹ، بہت اچھا گیت ہے، ابھی تک بھی لوگ سنتے ہیں، مگر آپ اس رسپانسبلٹی کو لے رہے ہیں کیونکہ خدا کی ذات میں جھوٹ نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ لائی. فرسٹ کنڈیشن یہ ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا. جب آپ کہہ رہے ہیں خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مین اٹ. جب آپ کہتے ہیں خدا میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مین اٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسے. لیکن میرے عزیزو، میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اور میں نہیں چاہتا جو میرا بوجھ ہے اس کے مرنے کی ریزن ہم نہ پوچھیں. یہ آج کا کلام ہے، خداوند تو کیوں ہوا تھا؟ تو پھر آپ کو بتائے گا میں تیرے لیے ہوا تھا، اور میں تیرے لیے اس لیے ہوا تھا کہ اب باقی کی زندگی تو میری مرضی میں گزارے. آج ہی میں ایک فارمیٹ میں کلام سناتے کہہ رہا تھا ایک چرچ میں لوگوں کو کہہ رہا تھا آپ اپنی زندگی اپنی دعا چیک کریں. آپ خدا کو دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدل، یا آپ دعا میں یہ کہہ رہے ہیں میں تجھے بدلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو اپنی دعا میں نہیں چیک کرتے کہ دراصل ان کی دعا کا مطلب ہے خدا تو ٹھیک ہو. یہ نہیں وہ کہتے خدا غلط ہے، لیکن وہ کہتے یہ نہیں ہے کہ خدا جو میں کر رہا ہوں وہ کر، اور بعد میں وہ اسی کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ خدا نے میری دعا کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ہم نے جو کہا خدا نے مانا ہے، لیکن جو خدا نے کہا ہے وہ میں نے نہیں مانا، کیونکہ جو اس نے کہا ہے وہ بائبل کے اندر لکھا ہے، اور میں نے اس کو صرف پڑھا ہے، میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. میرے عزیزو، دس از ناٹ دا گول. اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہارے اور مجھے خداوند کہے ایرک تجھے تو پتا تھا، تجھے تیرا کام تو صرف بتانا تھا، تیرا کام کسی کو بدلنا تھوڑی تھا. تو نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری موت چھپا دی، تو نے میرا لہو چھپا دیا، تو نے میرے کوڑے چھپا دیے کہ لوگوں کو نہیں بتایا، کہ تاکہ تیری عزت بنی رہے، لوگ تیرے سرمن کے بعد کہیں بہت اچھا تھا. کون ایسی باتیں سنتا اور کرتا ہے؟ پیپل ڈونٹ لائک اٹ. مجھے یاد میرے باپ کے بڑے بزرگ خادم تھے، میرے والد کے دوست تھے، وہ آیا کرتے تھے اور ہم چھوٹے تھے. تو ایک دن میرے ابا جی کو بتا رہے تھے کہ یہ دنیا ہے واوا واوا شاوا شاوا کی. اس نے کہا کہ جب ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں عبادت کرانے تو ہم صرف واوا واوا اور شاوا شاوا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ لوگ نہیں سننا چاہتے. لیکن واوا واوا اور شاوا شاوا کہاں لے کے جائے گی؟ مجھے نہیں پورا پتہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم آگ میں اینڈ اپ کریں گے، اور پکڑائی کس کو ہوگی؟ خادم کو. آج مجھے جتنے بھی سنتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو ٹرانسلیشن کے لیے نہیں بلایا. اس کی ریزن یہی ہے کہ میں اپنی کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا زندگی میں میرے دن کتنے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے ایک پتا ہے میں اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہوں. 57 کے بعد میرے پاس 57 ایئرس نہیں بچے. مجھے پتا ہے کیونکہ it becomes more than 100. تو اب میں نہیں سمجھ رہا کہ فزیکل کنڈیشن میں ایسا ہوں کہ میری کوئی 114 سال عمر ہونے والی ہے. آدھی سے زیادہ زندگی میں گزار چکا ہوں. اب میں کس بات کے لیے جھوٹ بولوں اور لوگوں کو لالی پاپس دوں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ نو، یو آر ناٹ رائٹ. اگر آپ گناہ کے خلاف نہیں لڑ رہے، اگر آپ خدا سے پیار میں نہیں جڑے، اور آپ خدا کو اول درجہ زندگی میں نہیں دیتے، یو ول کلیپس. اور خدا اپنے کلام کے ساتھ کھڑا ہے. ایک شوشہ بھی نہیں بدلے گا، ایک بھی حکم ریووک نہیں ہوگا. نن. یہ رحم، یہ طرز اب ہے. جس دن یہی بادشاہ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، کسی کو نہیں پہچاننے والا.
کہے گا میرا روح القدس موجود تھا, میرا کلام موجود تھا, نجات موجود تھی, میرے بیٹے یسوع کا لہو موجود تھا, آپ کہاں تھے؟ میرے عزیزو, ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہم ایک مٹیریلسٹک ورلڈ کے لوگ ہیں. ہمارا کمپٹیشن دنیا ہے. اٹ از گڈ, میں بھی اسی دنیا میں جی رہا ہوں, لیکن میرے عزیزو, کیا خدا ان کا مرنا مجھے اس کے ساتھ بٹھائے گا کہ نہیں؟ یہ اس کی موت مجھے آسمان پر لے جانے کے لیے, یہ موت اس کی مجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. اور یہ تو لفظ ہی بڑے پیارے ہیں. آپ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے, خدا نے کہا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو, یہ سمجھتے ہو زندگی تمہیں ملتی ہے, تو بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. میں آپ کو یقین مانے, میں نے ایسا خدا دنیا میں نہیں دیکھا, اتنا ہمبل اور اتنا جینٹل اور اتنا فورگیونگ. میں نے ایسا خدا نہیں دیکھا. اگر آپ نے خدا کو ٹرائی نہیں کیا, جسٹ ٹرائی اٹ, سی ہاؤ گریٹ آر گاڈ از, ہاؤ مرسیفل آر گاڈ از. یہ نہیں کہ وہ انسان بن کے صرف سلیپ پہ مر گیا, وہ اسی رحم کے ساتھ آج بھی بھرا ہوا ہے, تاکہ کسی شخص کو وہ آگ میں نہ جاتے دیکھے. کلام کہتا ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا, چاہتا سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خدا نے ایسا نہیں آسمان بنایا کہ جس کے لیے وہ ہمیں باہر پھینکنا چاہ رہا ہے, اس نے ایک ایسا آسمان بنایا ہے جس میں ہم سب کو دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ خدا کا پلان ہے. کاش ہم جو خادمائیں ہیں آپ کی اس طرح مدد کر سکے کہ یہ کتاب ہمارے دل میں بیٹھے, کہ ہم اس کی باتوں پر دھیان کریں, یقین کریں. کئی دفعہ لوگ اس بائبل کو پڑھتے ہیں تاکہ جو زندگی وہ گزارے اس کی رائٹ کہتے ہیں کہ تاکہ اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو بائبل میں سے آیت ایک مل جائے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے. ایون کہ آپ ایک دفعہ فنحاس نے, کاہن نے ایک مرد اور ایک عورت کو قتل کر دیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا, تو اس کا یہ نہیں مطلب خدا نے خون بہانا اجازت دے دی ہے. تو یہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ سچائی جاننا چاہیں گے تو یہ آپ کو سچائی تک لے جائے گی, لیکن اگر آپ اپنی پسند کی آیتیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ مل جائیں گی, وہ آپ کو ہیلپ مل جائے گی. دیکھو پانی سے محل بنائی ہے سوسی نے, خود بنائی ہے سوسی نے محل. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور سو مینی ادر تھنگس. لیکن کئی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا مجھے تیرے کلام کے مطابق چلنا ہے, مجھے بادلوں پر اٹھائے جانے کے لائق ہونا ہے. دنیا میرے بارے میں کیا اوپینین رکھتی ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے, مجھے آسمان پر. آپ سوچ سکتے ہیں میرے عزیزو, آج میں سوچ رہا تھا, ایک ماں کے 2 بیٹے تھے, اس بندے کا نام تھا زبدی. 2 بیٹے اس کا کام کر رہے تھے, ایک کا نام تھا یعقوب, ایک تھا یوحنا. اب ان بیٹوں کی ماں یسوع مسیح کے پاس آئی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے یسوع مسیح نے ان دونوں بندوں کے ساتھ کیا کیا. آپ ذرا غریبوں کا حال دیکھیں کہ مجھے پتا آپ زبدی کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھیں گے, مگر میں اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں. یسوع مسیح کے پاس آئی, فریاد کرنے لگی. یسوع مسیح نے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہتی ہے میں چاہتی ہوں میرا ایک بیٹا تیرے دائیں بیٹھے, ایک بیٹا تیرے بائیں بیٹھے جب تو آسمان کی بادشاہی میں آئے. کین یو امیجن, ایک ماں کا کہہ رہی ہے. اسے تو آپ کے کیا کہنا چاہیے تھا, سانو بڈھے مارے کلیاں چھڑ کے ساڑھے 2 منڈے نال لے کے چلا گیا. تو 2 ہمارے بیٹے جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں باپ کے ساتھ, دونوں کو تو لے کے چلا گیا, ایک نو چل رہے ہیں پیچھے. لیکن ماں کیا سوچ رہی ہے, ایک تیرے دائیں بیٹھے اور ایک تیرے بائیں بیٹھے. آپ کا چولہا کیسے چلے گا, آپ کے سٹیٹس کا کیا بنے گا, آپ پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. زندگی کے چشمے کے لیے یہ باتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. میرے عزیزو, لوگ یہ دوڑ جیت کر گئے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ میں ہی نہیں مائک پکڑ کے بہت بڑا ہیرو. پترس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ مالک نے مجھے اپنے پیچھے بلا لیا. لکھا ہے جب یسوع مسیح وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا, یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. لکھا ہے سب کچھ وہاں چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلا گیا. اور کلام کہتا ہے وہ شادی شدہ تھا, اس کی فیملی تھی. اتنا بھی نہیں, اور کلام میں لکھا ایک شاگرد نے یسوع سے کہا خداوند مجھے اجازت دے, میرا باپ مر گیا ہے, میں اس کو دفن نہ کروں. آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟
کسی کو پتا کیا کر؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو آسمان کی بادشاہی کی خبر پھیلا. آسمان کی بادشاہی کی خبر ضروری تیرا پیو دفن ہو جائے گا. کین یو امیجن؟ میرا باپ دنیا میں نہیں، مجھے پتا کہ اگر آپ کسی لڑکے کو ہمارے کلچر میں فیونرل میں جانے کی اجازت نہ دیں تو اس ادارے کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ یار انہیں بے رحم نے، یار پیو ہی دفن کرنے جانا سی، ایک دن چ آ جانا سی. Jesus did not permit it to you. This is called discipleship. اور آپ کا کیا خیال وہ چلا گیا تھا دفن کرنے؟ نو، he didn't. اس لیے میرے عزیزو، خدا نے آج کی یہ شام یا جو بھی آپ کا وقت ہے جو میرے ساتھ ہے، یہ بہت اہم وقت میں سمجھتا ہوں، اور یہ میری زندگی کی بھی بہت اہم شام ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم ایک کیوٹک ورلڈ کے اندر ہیں. یہ نیگیٹو باتیں نہیں ہیں، یہ بائبل کی باتیں ہیں. خدا ان کی آمد قریب ہے. آمد قریب کا مطلب ہے فیصلہ ہونے والا ہے. اگر ہم دنیا میں ہوئے بھی تو خدا ان کی آمد بعد کی قریب ہے. جو ہڈن ہوگی اور جو اس کے لیے تیار ہوں گے وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. کئی دفعہ لوگ بہت لمبا فیصلہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کا. ظاہر ہے مجھے زندگی کے کئی سال ہو گئے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. کئی دفعہ وہ خدا کے معاملے میں بہت لمبا سوچتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں واقعی خدا کے بارے میں لمبا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں خدا کہیں ٹوئے میں نہ پھینک دے. کیونکہ ہم دنیا کے بارے میں بینک پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ادارے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم پائلٹ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لیکن کلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے کئی دفعہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو زندگی سے رخصت کیا ہے جو فیصلہ نہیں کر پائے زندگی کا کہ خدا کے ساتھ جینا کب سے شروع کرنا ہے. کل سے یاد رکھیں، آپ زندگی میں ایک ہی وقت خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ابھی ہیئر از دا ڈیسیژن، یہی وقت ہے. خدا مجھے نہیں اگلا لمحہ چاہیے، مجھے یہی لمحہ چاہیے، تیرے ساتھ جیوں گا. جتنا جی لیا سو جی لیا اپنے لیے. اگر تو نے میرے لیے شرمندگی برداشت کرنے میں دیر نہیں کی تو میں نے تو صرف تیری عزت ہی شیئر کرنی ہے. میں نے تو تیری شرمندگی نہیں لینی، میں تو صرف تیری عزت لینی ہے. اور تو میرا زور بن جائے گا. اور میرے عزیزو، وہ آپ کا ضرور زور بن جائے گا. ضرور آپ کا زور بن جائے گا. آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ صرف اس کے ساتھ ایک فیصلہ کریں زندگی جینے کا. ناٹ رائٹ ناؤ، جب آپ اپنے گھر جائیں گاڑی چلاتے ہوئے تب سوچیں، جب آپ بستر پہ لیٹیں تب سوچیں جو آج کا کلام خدا کے بندے نے دیا تھا وہ کیا تھا. کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ کئی لوگ کہتے ہیں خدا میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. یہ صرف دعائیا جملہ ہے، اچھا لگتا ہے، یہ ببلیکل نہیں ہے. آپ بہت کچھ ہیں خدا کے بغیر بھی. تبھی تو خدا نے ہمارے لیے جان دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ تیرے بغیر آپ کچھ بھی نہیں. جب آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں تو خدا کے بغیر کیسے نہیں؟ آپ سب کچھ ہی ہیں. آپ سارے فیصلے تو اپنے خود کرتے ہیں. تو کیسے آپ دعا میں کہہ رہے ہیں خدا تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ خدا کروا رہا ہے مجھ سے. نہیں، خدا وہی کام کرواتا ہے جو وہ کروانے کے ہوتے ہیں، اور اس کی ترتیب وہ خود بناتا ہے. اگر آپ اپنا مینیو یا میں اپنا مینیو خدا کو دوں گا، اٹ وونٹ ورک. ہی ڈیسائڈز ہمسیلف کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرے عزیزو، خدا کرے کہ میں نے ان باتوں کو پوری محبت سے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، اور آپ کے دل میں بھی یہ احساس ہو کہ یہ باتیں کسی بندے کی نہیں ہیں، یہ باتیں خدا کے کلام کی ہیں. اور یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے یہ صرف پیغام دے رہا ہے. مرنے والا سلیپر مر چکا 2000 سال پہلے، اور اس کی ریزن آج ہمیں دے رہا ہے کہ بہت سارے آج مسیحی ہیں جنہوں نے گزرے دن میں آج صرف اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ظلم بڑا ہوا ہے، یسوع پہ بڑا ظلم ہوا ہے، یسوع پہ بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو سوال ملے گا نا کہ کیوں ظلم ہوا ہے، تب ان کو اصل پتہ چلے گا کہ ریزن میں ہوں، ریزن میں خود میرے لیے یسوع مسیح ہوا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. اور میری آپ سے منت ہے، زندگی کا کچھ وقت آپ خدا ان کے ساتھ پرسنلی اس کو بولنے کا موقع دیں.
اپنی دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر. اور اگر آپ پہلے ہی خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں، خدا آپ کو بڑی برکت دے. چند منٹ ہم دعا کریں گے.